खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हों। You need a dish to receive the signals from the satellites, ना? ट्री प्लांटेशन ड्राइव होती है जिसमें लोग पौधा लगाते हैं और सेल्फी निकालते हैं और गायब हो जाते हैं। 20 जून तक कह सकते हैं गर्मी चलेगी इसी तरह से। आई वुड से जो सबसे ज्यादा खराब फॉर्म है दैट वुड बी प्रोसेस्ड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात के साथ करेंगे और आज की अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों और इल्म की कमी हो, दलील की कोई औकात ना हो, तो कोशिश करें कि जाहिल के सामने बहस करके अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए दरगुजर करें। तो खामोशी बहुत बड़ी नेमत है, जिसको खामोश रहना आता है बड़ा कामयाब होता है। तो अभी आगे बढ़ना है और शामिल करनी है आज की बड़ी खबर। खलाई मिशन में पाकिस्तान का अहम इक़दाम, जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MN1 खला में आज लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को का पाकसेट MM1R चीन के शीचोंग लॉन्च सेंटर से खला में छोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फ़ोन सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दरख्तों की कमी ने आलूदगी को बढ़ा दिया। मुल्क भर में क़यामत खेज़ गर्मी ने 2 दिनों में 6 शहरियों की जान ले ली। सिंध में पारा 50 डिग्री अबूर कर गया। कराची वालों के लिए साल का गर्म तरीन दिन आ गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ भी कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज़ में कौमी टीम की शानदार कामयाबी, मेज़बान टीम को 2-0 से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। इस्लामाबाद में सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और एशियन मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी अली रज़ा की धूम, 80 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। मेगा इवेंट में हरीफों को चित करने की कहानी सुनाएंगे अली रज़ा की ज़ुबानी। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अभी कुछ बात हो जाए, पाकिस्तान खलाई दौड़ में पै दर पै कामयाबियां हासिल करने लगा है। नया मवासिलाती सैयारा पाकसेट MM1R जो कि आज लॉन्च किया जाएगा, खला में छोड़ा जाएगा। MM1R की लॉन्चिंग स्पार्को के दफातर में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी। MM1R सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से बनाया गया है। पाकसेट MM1R 15 बरस तक काम करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त डॉक्टर अली फराज डायरेक्टर स्पार्को में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह से आज एक और संगे मील हम लोग अबूर करने जा रहे हैं और आज ये पाकसेट MM1 खला में लॉन्च किया जाएगा। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा इस सैटेलाइट के हवाले से, किस तरह की सैटेलाइट है, क्या साइज़ है, कब लॉन्च की जाएगी, क्या करेगी ये? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे ऑन एयर किया है और मुझे ये इज्जत बख्शी है। और मैं आपके फोरम की अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो बहुत बहुत मुबारक बाद देता हूँ पाकों के बिहार पे और पूरी कौम के बिहार पे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख का एक और बड़ा अहम संग मील अबूर होने जा रहा है कि हमारा नेशनल स्पेस प्रोग्राम के अगेंस्ट हमारा जो जियो स्टेशनरी यानी कि ये वो ऑर्बिट होता है जो आसमान पे जमीन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। जैसे जैसे जमीन घूमती जाती है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी आपके मुल्क के साथ साथ उसी स्लॉट पे 38.5/2 पे जो है वो साथ साथ हमारे साथ सिंक्रोनाइज रहेगा। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तकरीबन 5 टन इसका वजन है। ये अच्छा खासा बड़ा होता है और ये 2.5 मीटर का इसका तकरीबन एनवेलप है। साइज काफी बड़ा होता है और ये काफी हैवी होता है और इसके लॉन्च जो है वो स्पेशलाइज्ड उसके स्कीम के तहत किया जाता है। अच्छा, हमारे पास ये पहला सैटेलाइट नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास पहले भी एक सैटेलाइट 38 डिग्री ईस्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम पाकसेट 1R है। पाकसेट 1R जो है वो कम्युनिकेशन की नीड्स को हमारी कौम को जो ऑलरेडी पूरा कर रहा है। 2011 में ये लॉन्च किया गया था और आज जो है ये सगी मील जो है ये जो पाकसेट MM1 मल्टी मिशन सैटेलाइट
کے نام سے جو لانچ کیا جا رہا ہے, اس کی کیپیبلٹی اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دو چیزیں اس میں بہت زیادہ مطلب انہانسڈ ہے. ایک اس کی سگنل اسٹرینتھ اور بینڈ وڈتھ, اور اس کی جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ ان ایریاز کے لیے ہے کہ جن ایریاز میں نارملی آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سروسز تھرو سیٹلائٹس اویلیبل نہیں, جیسے گلگت بلتستان ہے, بلوچستان ہے, اور اس کے علاوہ صحرائی تھر ہے, اور وہ سارے ایریاز جہاں پہ آپ کی جو کمیونیکیشن سیٹلائٹ کمیونیکیشن وہ اب تک پاسبل نہیں تھی, تو یہ اس نیڈ کو ہمارے ملک کو پورا کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا, ویسے وہی آپ سے پوچھنے لگی تھی ڈاکٹر صاحب کہ اکثر وہ کہتے ہیں سگنل نہیں آ رہے, اکثر مارکیٹس کے اندر بھی اگر آپ کھڑے ہوں, اندر کوئی جگہ ہو تو سگنلز نہیں آ رہے ہوتے, تو پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ جب یہ سیٹلائٹ اپنا کام شروع کرے گا تو ایٹ لیسٹ آگے پاکستان میں یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا, بھلے کوئی بھی علاقہ ہو. انشاءاللہ ایسا ہی ہے جی. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ سیٹلائٹ بیس جتنی بھی سروسز ہیں, جس میں ہم ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ٹو ہوم سروسز ہیں, جس طرح سے ہمارے پاس پہلے فائبر آپٹکس کیبل کا جال ہر گھر تک جو ہے وہ پہنچانا پڑتا تھا, بچھا ہوا ہوتا تھا شہروں میں, یہ اس چیز کو بالکل بائی پاس کرے گا, اور اس کی تھرو ہم جو ہے وہ کنیکٹیوٹی جو ہے ریڈلی اویلیبل ٹو دا یوزر ایٹ دا, یعنی کہ یونٹ لیول جو ہے وہ ایک پر پرسن جو ہے وہ آپ کے پاس کنیکٹیوٹی آئے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سیٹلائٹ بیسڈ سروسز اویلیبل نہیں ہے, تو یہ جو سیٹلائٹ ہے ہماری اس چیز کو انہانس کرے گا. تقریباً یہ پورے پاکستان, نہ صرف پاکستان کو بلکہ یہ پورے ریجن کو جو ہے, جو ہمارے اکراس میں جو بنتا ہے, ساؤتھ میں ہمارا جو بحر ہند ہے, اور ویسٹ میں ہمارے جو دوسرے کنٹریز مڈل ایسٹ ہے, ان کو بھی یہ کوریج دے گا ایز پر دی کمیونیکیشن نیڈس. اور یہ ہماری جو ٹیلی کام سیکٹر کی جو نیڈس تھیں, جو انٹرنیٹ کی اسپیشلی جو ہمارے آئی ایس پیز ہیں, ان کو بہت زیادہ یہ انہانس کرے گا ود اٹس جو ہے ہائی تھرو پٹ جو ہے, اور اس کی ہائی اسٹرینتھ سگنلز کی وجہ سے. صحیح. اچھا, میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ چین ہمارا دوست ملک ایسا ہے کہ جو ہر بار ہم لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو اس بار اس مشن میں کیا کنٹریبیوشن ہے چائنا کا؟ چائنا کا جی ہمیشہ دیکھیے پاک چین دوستی جو ہے وہ ہمیشہ ہمالیہ سے اوپر اور جو ہے وہ سمندروں سے گہری رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سیٹلائٹ کی مینوفیکچرنگ میں جو چائنا گریٹ وال انڈسٹریز یعنی سی جی وی کا جو ہے وہ تقریباً ایکول کنٹریبیوشن ہے. ہمارے انجینئرز اور سائنٹسٹ کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار سالوں کی محنت و مشقت کے بعد ان کی اس انڈسٹری کے ساتھ, ان کی اس کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کی مینوفیکچرنگ وہاں پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بے شک ہماری اس دوستی کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو آج ہم انشاءاللہ عبور کرنے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہماری پوری قوم جو ہے اس چیز کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی آج عنایت کرے گا انشاءاللہ. صحیح. تو اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر علی فراز مجھے بتائے گا کہ اس مشن کو یہاں تک پہنچانے میں کتنا وقت لگا, کچھ اپنی ٹیم کے بارے بتائے گا, کون کون اس میں شامل ہے؟ تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ جی لگا ہے اس کمیونیکیشن سینٹر. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ بڑے لیول کے سیٹلائٹس ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ان کی مینوفیکچرنگ, جو ان کا جو بننے کا ٹائم ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ عرصہ ہوتا ہے. 3 سے 4 سال کا عرصہ ہمیں لگا ہے اس کو مطلب سٹارٹ کرنے سے لے کر اب تک. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چونکہ اس نے اگلے 15 سال کنٹینیوس اوپر اپنے مدار میں سرو کرنا ہے, اپنی سروسز دینی ہے, تو اس لحاظ سے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ڈیولپمنٹ کی وہ کافی ہائی اینڈ ہوتی ہیں. تو اس میں اچھی خاصی ٹیسٹنگ, اچھی خاصی اس میں جو ہے وہ اس کی اسکیمز ہوتی ہیں جو ہم نے اوور دا پیریڈ اور اوور دا مینی ڈفرنٹ فیسز جو ہے وہ ہم نے انشور کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے جو ہے نا کوالٹی جو ہے وہ اشور کرتی ہے, اس کو مطلب جو ہے لانچ کے لیے اوکے کرتی ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائے گا, کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے اس پاک 1 کے حوالے سے کہ بالکل یہ سگنلز تو پراپرلی دے گی, اور دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو انٹرنیٹ کی سروسز وہاں پر اویلیبل ہوں گی, لیکن جو بہت اونچائی پر گھر ہوں گے وہاں پر ان کو کچھ ڈش لگانی پڑے گی جس سے کہ پھر یہ کنیکٹیوٹی ہوگی اور ان کو کنیکشن ملے گا. اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے جی, جب بھی آپ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ آپ گورنمنٹ لیول پہ کرتے ہیں, چاہے پرائیویٹ لیول پہ کرتے ہیں, یا آپ انڈیویجول لیول پہ کرتے ہیں, تو یو نیڈ اے ڈش ٹو ریسیو دا سگنلز فرام دا سیٹلائٹس نا. تو نارملی جو ہے یہ آپ کو ڈش کی ریکوائرمنٹ, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائٹ بیس جگہوں پہ نہیں ہے, مطلب یہ ایوری ویئر, کہ اگر آپ کو جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا, ڈی ٹی ایچ از ڈائریکٹ ٹو ہوم سروس نا, اس کے لیے بھی آپ کو گھر پہ ایک چھوٹے سائز کی جو ڈش اینٹینا ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا تھا. اگر آپ یاد کریں آج سے 20-25 سال پہلے جو ہمارے پاس ڈش اینٹیناز ہوتے تھے وہ کم از کم 6 فٹ سے ان کا جو ڈائمیٹر تھا وہ سٹارٹ ہوتا تھا, وہ پوری چھت کے اوپر اچھا خاصا ان کا ایک انویلپ بنتا تھا. لیکن چونکہ اس سیٹلائٹ میں اسٹرینتھ زیادہ ہے, اس کے سگنلز کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, اس کی بینڈ وڈتھ اتنی وسیع ہے کہ ہمیں بہت چھوٹے سائز کی ڈشز جو ہے وہ استعمال کرنی ہوں گی جہاں جہاں ہمیں سگنلز کے ایشو آئیں گے. صحیح.
ओके जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फराज, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए इस भेजा गया है, अल्लाह करे कि ऐसे काम करे और हम लोगों को ये बड़ी ज़बरदस्त सहूलत मैसर आएगी कि कहीं भी चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर करने भी जाएंगे तो सिग्नल्स मिलेंगे। फिर अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जी गर्मी की। तो कराची वाले ख़बरदार हो जाएं क्योंकि पूरे सिंध के रहने वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है। शदीद हीट स्ट्रोक का खदशा है। सरकारी अस्पतालों की इंतज़ामिया और तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। 1 जून से हीट स्ट्रोक रहेगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ज़ायद उम्र अफराद को दोपहर में और सुबह के वक्त घरों से बाहर ना जाने दें। मुमकिन हो तो मसरूफियात को तर्क कर दें। कराची में कल टेम्परेचर 41 डिग्री तक पहुँचा और आज 42 तक जाने का इम्कान है। इसी तरह अंदरून सिंध भी बहुत बुरी सूरत हाल है। कराची वालों के लिए गर्म तरीन दिन है, लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखना है। इस वक्त कराची से ही मरियम हसन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे जानते हैं कि शहर में क्या सूरत हाल देख रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह हीट स्ट्रोक के हवाले से स्टॉल लगाए गए हैं, टेबल्स वगैरह, जहाँ पर कैंप्स लगाकर लोगों को पानी भी पिलाया जा रहा है। तो मरियम बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में, किस तरह से शहरियों को बचना होगा गर्मी से? शहर कायद समेत सिंध भर शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। आज हीट वेव का दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा अब तक का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया शहर कायद में 41.5, जबकि आज भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत तकरीबन 45 से 40% तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस वक्त तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिबी हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब जो कि दोपहर में जो है गर्म हवाओं की शिद्दत शक्ल में जो है वो तब्दील हो जाएंगी और शहर में जो है वो गर्म हवाओं के सबब दर्जा हरारत में जो है मज़ीद इजाफा जो है वो महसूस होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो गर्मी की शिद्दत की जो ये लहर है ये तकरीबन 1 जून तक बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। 1 जून के बाद टेम्परेचर्स में ग्रेजुअली कमी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों से यही दरख्वास्त की जाती है कि वो जो है अपने आप को धूप में ना निकालें और अगर वो धूप में निकलते हैं तो गीला तौलिया लाजमी जो है वो अपने सर पर रखें ताकि गर्मी के मुज़र असरात से बचा जा सके। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का जो है अपनी रूटीन में इस्तेमाल में लेकर आएँ और उसके साथ साथ ORS का इस्तेमाल भी जो है करें ताकि उनकी जिस्म में नमकियात की कमी जो है वो ना हो सके। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के हवाले से भी जो है आउटलुक जारी किया गया है, जिसमें ये बात जो है वो जाहिर की गई है कि रवां साल मानसून के दौरान जो है मामूल से ज़ायद बारिशों की भी जो है वो पेशगोई कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि मिड ऑफ मानसून के बाद जो है शहर कायद समेत साउदर्न सिंध में जो है वो मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है और इस दौरान जो है मुताल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत भी मरियम हसन, बहुत शुक्रिया, आपने शहर की सूरत हाल से हमें आगाह किया और इसमें कोई शक नहीं है कि टेम्परेचर बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जो आप देखते हैं 41-42 रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन गर्मी की शिद्दत तकरीबन 50-51 तक लगता है चली गई है। इतनी शदीद गर्मी महसूस की जा रही होती है और इसी गर्मी के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे कि इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमें दरख्त लगाने और क्या क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने नाज़रीन बात करनी है। जैसे कि हमने बताया आपको, कराची में गर्मी बहुत शदीद हो गई है और इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए और इस गर्मी से बचने के लिए हमें करना क्या होगा। माहिर माहौलियात हैं मसूद लोहार साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो पहले सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो बताइएगा कि ये जो हीट वेव जिसका दूसरा दिन है आज, टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज भी 40 या 41 तक जा सकता है टेम्परेचर, चूँकि जो बहुत ज़्यादा शूट करने का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, गुज़श्ता कल भी 41.5 चला गया और आज तवक्को थी कि उससे हो सकता है ज़्यादा चला जाए, लेकिन चूँकि नमी काफ़ी ज़्यादा है
اس کا مطلب ہے کہ جنوب مغربی ہوائیں بدستور چل رہی ہیں. آج تو صبح سے ہی چل رہی ہیں. کل تو یہ تھا کہ دن کے پہلے ہاف میں ایک طرح سے معطل ہو گئی تھی یا اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی تھی. تو آج ہے ابھی تک ڈائریکشن اس کی ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن ہی ہے، یہ نہیں سمندری ہوائی ہے. اور نمی بھی بتا رہی ہے 70 سے 80% کے درمیان چل رہی تھی صبح کہ اور ابھی بھی 70% سے اوپر ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ ویسٹرلی ونڈ یا سی بریز جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو اس میں ٹیمپریچر 40 تک تو جائے گا، لیکن اس سے بہت زیادہ جو 40 کو کراس کرنے کا شاید یہ نمی برقرار رہتی ہے. لیکن سردار صاحب مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر 40-41 ہوتا ہے لیکن فیل لائک 50-51. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا کل بھی 60% سے نیچے آئی نہیں پورا دن. ایک موقع پر آئی تھی 30% تک بھی، لیکن دوبارہ سے وہ جنوب مغربی ہوائیں جیسے بحال ہوئی 12-1 بجے کے بعد تو پھر نمی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. تو اصل میں جو ہیٹ انڈیکس بڑھ جاتا ہے جب بہت زیادہ نمی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر ہائی ٹیمپریچر اور ہائی ہیومیڈیٹی دونوں بڑھ کر ایک طرح سے نا فیل لائک بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ. صحیح. اچھا میں آپ سے مزید بھی سردار صاحب بات کرتی ہوں. مسعود لہار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مسعود صاحب آپ بتائیے گا کہ ہم لوگ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینجز کے ایفیکٹس اب ہمیں فیل ہو رہے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گرمی غیر ضروری بڑھ گئی ہے، سردی ہے تو وہ بہت شدید ہوتی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں حکومتی سطح پر وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ لینے چاہیے؟ سچویشن بڑی الارمنگ ہے. دیکھیں حکومتی سطح پہ کوئی ڈیسیجن لیں یا نہ لیں، پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سٹیزنز جو ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان کا فارسٹ کور جو ہے 1% ہے، اور شہروں کا حال یہ ہے کہ کراچی کو اگر آپ ایریل ویو سے دیکھیں سوائے کنکریٹ کے یہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. ابھی آپ نے سوال کیا کہ 41-42 اگر ٹیمپریچر ہے تو فیل 52 ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ مائکرو کلائمیٹ امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو کنکریٹ ہے وہ تپتا ہے اور وہ کول آف نہیں ہوتا، پھر دوسرے دن پھر تپتا ہے. تو یہ مائکرو کلائمیٹ امپیکٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ گرینری ہے نہیں، کچھ اور وہ ہے نہیں، صرف کنکریٹ ہے. کتنا کنکریٹ جو ہے وہ گرم ہوتا جائے گا. وہ آپ کو ایئر کنڈیشنر بڑھاتے جائیں، آپ بجلی کا جو ہے یوز بڑھاتے جائیں، لیکن یہ کہ وہ سالو نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا گرین جو ہے وہ کور نہ ہو. گرین کور تب ہوگا جب آپ کو ہر جگہ پہ ایک بیلنس رکھنا ہوگا، جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو یہاں اگنور کیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ تو کے. انڈیویجولی آپ کے خیال میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس صورتحال میں؟ جو ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹری پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے، جس میں لوگ پودا لگاتے ہیں اور سیلفی نکالتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. پودا لگانے کے ساتھ آپ کو 5 سال کی اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ 5 سال تک اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے جگہ درخت بن جائے. درخت بنتا ہی نہیں ہے، صرف پودے لگتے ہیں. انڈیویجولز کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں درخت بنائیں پکا، 5 سال تک ایک پودا لگا کے درخت لگائیں. صحیح، ٹھیک ہے. بڑی آپ نے صحیح بات کہی ہے. ظاہر ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ درختوں کی کمی ہے، آلودگی بھی بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، تو جتنے ہو سکے درخت لگانے چاہیے. سردار صاحب مجھے بتائے گا کہ اب جون شروع ہونے والا ہے، بس 2 ہی روز باقی ہیں، تو کیا ہم لوگ ایکسپیکٹیشن رکھیں جون سے؟ کتنا گرم رہنے والا ہے اور برید بھی آ رہی ہے، تو توقع ہے کوئی بارش کی؟ دیکھیں ساؤتھ میں تو کوئی بارش نہیں ہے، سندھ اور بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں. تو البتہ جو لاہور، گردنوا اور اسی طرح سے کے پی کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں اور نارتھ پنجاب، اسلام آباد سے نارتھ میں جو ایریا ہے، اور سیالکوٹ، نارووال جو آپ کا نارتھ ایسٹ پنجاب ہے، اور پھر کشمیر اور گلگت بلتستان اور شمالی کے پی، ان علاقوں میں ایک سپیل متوقع ہے 4 جون 4-5 جون 2 دن. اور وہاں کسی دن نہ کسی حد تک گرمی کا زور ان 2-3 دنوں میں ٹوٹے گا. ادروائز تو گرمی برقرار رہے گی، مڈ آف جون تک رہے گی. اور ایسا کوئی یہ جو چھوٹا سا سپیل ہے 4 جون سے لے کے 5 تک اور کہیں 6 تک ہو سکتا ہے، خاص کر گلگت بلتستان، شمالی کے پی اور کشمیر کے چند ایک علاقوں میں. تو ادروائز تو جتنے میدانی علاقے ہیں وہاں وہ تو گرمی کی لپیٹ میں ہی رہیں گے. جون کے وسط تک اسی طرح سے ٹھیک ٹھاک گرمی بڑھتی رہے گی. ہاں یہ ہے کہ سندھ میں جو ٹیمپریچر 50 سے 52 کی رینج میں چل رہے تھے پچھلے 1 ہفتے پورے سے تقریباً، اس میں قدرے کمی آئے گی، چونکہ ویسٹرن ویو کے باعث کچھ نہ کچھ ایک طرح سے وہ ہائی پریشر ہے، اس میں تھوڑا سا ٹلٹنگ ایک کہہ لیں ایسٹ ورڈ ہوگی.
تو اس میں اگلے 3-4 دن جو ہوں گے 31 سے لے کر 3 جون تک، اس میں ہوگی تو گرمی وہی 46 سے 48 پھر بھی ٹیمپریچر ہوں گے اسی رینج میں ہوں گے، لیکن وہ جو 50-52 کی رینج چل رہی تھی اس میں شاید کچھ دنوں کے لیے 3 یا 4 دنوں کے لیے کمی آ جائے، لیکن 4 جون سے آنورڈ پھر مڈ آف جون تک اور عید تک کہہ سکتے ہیں، آپ کے 20 جون تک کہہ سکتے ہیں گرمی چلے گی اسی طرح سے. صحیح. اچھا میں آپ کی طرف مسعود صاحب واپس آتی ہوں، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اربن فارسٹ کا کلچر آپ لے کر آئے، تو ویسے تو ہم کراچی شہر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پارکس ایسے ہیں جو کہ خستہ حالی کا زبوحالی کا شکار ہیں، عدم توجہی کا شکار ہیں، ان کو ہی اس طرح سے آباد نہیں کیا گیا، نہ ہی ادھر خیال رکھا جا رہا ہے. ایک تو ان کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اس پر کام ہو. دوسرا یہ جو اربن فارسٹ ہے یہ بننے جگہ جگہ بن سکتے ہیں، کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیں یہ پارکس جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو گرمی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں ونٹر صرف 1 مہینے کا ہوتا ہے، سردی جو ہے صرف 1 مہینے کی ہوتی ہے. 11 مہینے ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے، اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے. بالکل. تو یہ جتنے بھی پارکس ہیں یہ یوز لیس ہیں. ان پارکس کے اندر جو ہے وہ جنگل لگنے چاہیے جہاں پہ درخت ہوں، جہاں پہ شیڈ ہو. اگر شیڈ نہیں ہوگا تو گرمی میں کون جائے گا پارک میں؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پارکس دیکھیں کوئی نہیں جاتا وہاں پہ. صرف ان پارکس میں لوگ جاتے ہیں جہاں پہ شیڈ ہو، جہاں پہ درخت ہو. تو یہ سب پارکس کو کنورٹ کرنا چاہیے انٹو اربن فارسٹری، تاکہ بایو ڈائیورسٹی ریجنریٹ ہو، شیڈ ہو، اور پھر یہ کہ ان پارکس کے اندر آپ جب جائیں تو آپ کو ریلیف ملے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف گھاس لگی اور گھاس کے لیے آپ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. صحیح. نہیں تو اب مجھے یہ بتائے گا کہ کراچی شہر میں کوئی آپ اپیل کریں گے حکومت سے؟ ظاہرہ یہی کی جا سکتی ہے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ خدا رہا اس کے بارے میں سوچا جائے. تو یہ کام آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ جگہ جگہ اربن فارسٹ لگائے جائیں؟ جی ممکن ہے. میں کئی دفعہ میئر صاحب کو بول چکا ہوں، جناب مرزا وہاب صاحب کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان کو یہ اہم نہیں لگتی بات. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ، لیکن یہ کہ اپارٹ فرام گورنمنٹ کے رول کے جو مخیر لوگ ہیں، جو صدقے ہو رہے ہیں، جناب بکرے کاٹے کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ جتنے درخت لگائیں گے اتنا زندگی آسان بالکل، یہ ہوگی بھی لوگوں صدقہ کی. جاریہ، اب بالکل آپ نے 12 صحیح گھنٹے کی فرمایا. بالکل ایسا ہی ہے مسعود صاحب، 12 بہت گھنٹے شکریہ. جی. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، ویری سوری، ورنہ مزید اس پر بات ہوتی. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بکرے بھی کاٹیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ سب لوگوں کو فائدہ دے، درخت لگائیں. یہ بھی بہت اچھا صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے. تھینک یو سو مچ سردار صاحب، آپ بھی میرے ساتھ موجود رہے ہیں، اور مسعود لوہار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ابھی ہم پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ اس. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، میری دنیا بول ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور آج ہم جناب جو بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ آپ سب کی توجہ اس پر لازمی میں چاہوں گی، کیونکہ آلو میرا نہیں خیال کہ کسی کو نا پسند ہو. فرینچ فرائز سبھی کے فیوریٹ ہوتے ہیں. جو لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں وہ بیچارے ایئر فرائی کی طرف چلے جاتے ہیں. ادروائز ڈیپ فرائیڈ فرینچ فرائز سبھی کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو پوٹیٹو لورز کے لیے آج یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، کیونکہ آج ورلڈ پوٹیٹوز ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی کہ آلوؤں کا عالمی دن ہے آج. پچھلے سال یعنی کہ 2023 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہر سال 30 مئی کی تاریخ اس دن کے لیے مخصوص کر دی تھی. دراصل یہ دن اس لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ آلو ہی ایک ایسی سبزی ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہونے والی سر فہرست 5 اہم غذائی اشیاء میں شامل ہے، اور تمام بر اعظموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، آلو کہیں برا نہیں سمجھاتا. کوئی سٹیم پوٹیٹو کھاتا ہے، کوئی فرائیڈ پوٹیٹو کھاتا ہے، اور کچھ بھون کے سالن میں پوٹیٹو کھاتے ہیں. تو پوٹیٹوز جو ہیں نا وہ سبھی کے فیوریٹ ہوتے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو. تو آج ان پوٹیٹوز کی افادیت پہ بات کرنے کے لیے ماہر غذائیت مجھے جوائن کر چکی ہے رمشا صدیق. السلام علیکم رمشا، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہم رمشا صدیقی ہیں آپ؟ یس، صدیقی. آل رائٹ. اچھا رمشا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے ابھی سارا بتایا پوٹیٹوز کے حوالے سے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سٹارچ ہوتا ہے اس میں، اس کو کم کھانا چاہیے، وزن بہت بڑھتا ہے، پوٹیٹوز کو اوائڈ کیا کرو، اور اگر بہت بھی دل چاہ رہا ہے تو بوائلڈ پوٹیٹو پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن فرائیڈ نہیں کھانے چاہیے. کیا بتائیں گی آپ؟
آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ ایک حد تک درست بھی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں میں مزید ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی چیزیں نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. بات ساری اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح کوک کر کے کھا رہے ہیں اور کتنا زیادہ کنزمپشن کر رہے ہیں. تو پوٹیٹوز بے شک اسٹارچی فوڈز ہیں، لیکن پوٹیٹوز کس طرح کوک کریں اس سے اس کی جو نیوٹریشنل کمپوزیشن ہوتی ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے. صحیح. نہیں مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جتنی سبزیاں زمین کے نیچے ظاہر ہے ان کو اگایا جاتا ہے وہ ساری ویٹ بڑھاتی ہیں اور وہ بہت شدید والے کاربز ہوتے ہیں، اسٹارچ ہوتا ہے، تو وہ کم کنزیوم کرنی چاہیے. جو زمین سے اوپر ہوتی ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ کنزیوم کریں. تو سائنس یا میڈیکل کیا اس حوالے سے بتا دیں؟ سائنس اور میڈیکل کا ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے پورشن کنٹرول کا. اب وہ چیز زمین کے اوپر اگے یا نیچے اگے اس چیز سے اس بات کا کوئی لنک نہیں ہے. اسٹارچ کی کنزمپشن ہمارے لیے لمٹ کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے اگر اس کا کنزمپشن بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور کسی ایک فارم کا کنٹینیوس ہم یوز کر رہے ہیں. صحیح. ورنہ اگر ہم اس کو ڈیلی یوز میں رکھیں لیکن پورشن کنٹرول کے ساتھ تو اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ وڈ کاز اینی پرابلم. صحیح. تو آپ کے خیال میں آلو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آلو کھانے کا صحیح طریقہ میری نظر میں یہی ہے کہ اگر ہم پوٹیٹو کو بوائل کر کے یا میش کر کے یوز کریں تو وہ اپنی نیچرل فارم میں رہتا ہے اس میں، کیونکہ آلریڈی پوٹیٹو کے اندر کوئی فیٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس پوٹیٹو کو بوائل کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب یہاں تو پراٹھے میں ڈلتا ہے، پراٹھا بھی خوب آپ کو پتہ ہے فرائی ہوتا ہے، تلا جاتا ہے، اور یا پھر ہم اس پوٹیٹو کو سالن میں بھونتے ہیں، وہ بھی آئل میں ہی بھونتا ہے. پھر کچھ لوگ بھرتا بناتے ہیں آلو کا، کچھ لوگ آلو کی سبزی بناتے ہیں، ترکاری بنتی ہے، کچھ لوگ شوربے کے ساتھ گریوی والے آلو استعمال کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ سب سے خراب فارم جو آلو کی ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ آئی وڈ سے جو سب سے زیادہ خراب فارم ہے دیٹ وڈ بی پروسیسڈ. ہم جو پیکٹ کے چپس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ ڈیپ فرائیڈ ہوتے ہیں، ہائیلی فرائیڈ اینڈ پروسیس فوڈ ہوتا ہے جس میں ایڈیشنل سالٹ کا استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از کنسیڈرڈ دا موسٹ ڈینجرس اینڈ جس کی جو نیوٹریشن کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ہماری جو نارمل ڈیلی کوکنگ ہے اس میں جو آلو استعمال ہوتا ہے، اگر ہم اپنے سالن کو جس طرح بنانا چاہیے کم تیل میں، ایسا کہ تیل اوپر تیرتا ہوا نہ آ رہا ہو، اگر ہم اتنے نارمل آئل کے اندر بنا کے استعمال کریں گے تو کبھی بھی آلو جو ہے ہمارے لیے اتنا زیادہ ہارمفل نہیں ہوگا. صحیح. اچھا اب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو سٹارچ ہے ظاہر ہے قدرتی طور پہ پوٹیٹوز کے اندر موجود ہوتا ہے. اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں بنائی اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہوگا. تو یہ سٹارچ باڈی کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی جو ایک خاص بات ہے سٹارچ کی وہ یہ ہے کہ سٹارچ ہماری باڈی میں فیلنگ آف فلنس دیتا ہے. اگر ہم اناج کا استعمال کرتے ہیں، ہماری جو ایک ٹپیکل دیسی ڈائٹ ہے، پاکستانی ڈائٹ ہے، اس میں سٹارچ از ڈومیننٹ. ایک بڑا حصہ ہماری ڈائٹ میں سٹارچ کا موجود ہوتا ہے، یا تو اناج کی شکل میں یا پھر دوسرا فارم ہمارے پاس آلو کا ہوتا ہے. تو اناج اور آلو کا جو سٹارچ ہے وہ اگر ہم کھانے میں کنزیوم کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں جو بھوک کی کیفیت ہوتی ہے وہ کرب ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اگر ہم سٹارچ کا استعمال کمپلیٹلی بند کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں لینا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا ایپیٹائٹ جو ہے کنٹرول نہیں ہوگی، بھوک کی شدت ختم نہیں ہوگی. سیکنڈ چیز یہ کہ سٹارچ از آر سورس آف انرجی. سٹارچ نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے گلوکوز میں، شوگرز میں، جو کہ ہماری باڈی کا کامن فیول ہے. تو ہمارے انرجی لیولز تھرو آؤٹ دا ڈے کنزمپشن آف سٹارچ سے ہی مینٹین ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا اب ایک دن میں ہم کتنا مطلب استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آلو ہیں، ظاہر ہے اگر میں فرینچ فرائز ہی بنا رہی ہوں تو آپ کے خیال میں مطلب پر پرسن سرونگ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے وین اٹ کمز ٹو جنک فوڈ تو وی فرسٹ آف آل ریکمینڈ کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ لینا بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو لمٹ اٹ ان 2 times پر منتھ، اس سے زیادہ نہیں. پر منتھ؟ یس. کیا بات کر رہی ہیں یہاں تو بچے ہر دوسرے تیسرے دن فرمائش کرتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہی فرینچ فرائز کو پوٹیٹو ویجز میں کنورٹ کر دیں وتھ اسکن، بیکڈ کر دیں، تو بچوں کی جو کریونگ ہے ایک وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کافی اپیلنگ ہوتا ہے جس طرح فرینچ فرائز کا ہوتا ہے. سو ہماری کی یہی ہوگی کہ ہم اپنے جنک فوڈ کی کوکنگ فارم چینج کریں، اس کو اپیلنگ بنائیں اور پھر اپنی ڈائٹ میں اگر ہم ایڈ کر کے رکھیں تو اس کی فریکوینسی ہم بڑھا سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ویسے میرے خیال میں تو یہ ایک ایسی سبزی ہے جو غریب بھی استعمال کرتا ہے، امیر بھی استعمال کرتا ہے، اور یہ سب سے سستی سبزی ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ یہی بولتا ہے کہ بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پوٹیٹوز کا کچھ بنا لیتے ہیں.
تو تھوڑا سا ذرا مجھے بتائے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ ان سبزیوں کا بھی یہ دن منایا جانا اور ہر سبزی کا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو, ان کو پتہ چلے کہ اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا, کس فارم میں کھانا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. ان سارے عالمی دنوں کو منانے کا نیوٹریشن سے ریلیٹڈ مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام تک, لوگوں تک جو امپورٹنس ہے ڈفرینٹ فوڈ گروپس کی اس کو پہنچا سکیں. لیکن حکومتی سطح پر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ کوئی کیمپینز ہوں یا پھر اس پر توجہ دی جا رہی ہو, کہ بات ہوتی ہو, اسپیشلی ٹاپک اسائن کیے گئے ہوں کہ بھی آپ نے اس پہ بات لازمی کرنی ہے. یہ تو بس اپنی ثوابدید ہے کہ بس پتہ چل گیا تو ہم منا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. ویل پاکستان میں موسٹ آف دا تھنگز آر اپنی مدد آپ, پہلی بات تو. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر تھوڑا سا ابھی بھی ڈیولپنگ فیزز میں ہے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی بیک پیڈسٹل پر چلے جاتے ہیں. لیکن اگین ایسی تمام جو ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ پاکستان میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں یا سروسز میں, ہیلتھ سروسز میں یا میڈیا پر, تو یہ سارے شوز ایک اسٹیپنگ سٹون بنتے ہیں اس طرح کی نالج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فردر. صحیح, زبردست. چلے جی, بہت شکریہ آپ کا رمشا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے اچھے سے بتا دیا ہے کہ پوٹیٹوز کتنے ضروری ہیں اور اس کو ہم نے کھانا کیسے ہے, بہتر یہ بیکڈ کریں یا بوائل کریں, یہ سارا کرکس ہے آج کی اس ڈسکشن کا. ابھی جناب ہمیں پروگرام میں بریک شامل کرنا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, میری دنیا بول ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رفح پر اسرائیل کے حملے کی بات کریں گے. مزید 13 خواتین اور بچیوں سمیت 46 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, 10 زخمی ہیں. اسرائیل نے مکاری سے کام لیتے ہوئے رفح کی خیمہ بستی پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے. اسپین, ناروے, آئرلینڈ کی جانب سے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کے بعد نائجیریا نے سیکیورٹی کاؤنسل میں اسرائیل کو غزہ پر حملے روکنے کے لیے قرارداد کا ڈرافٹ تیار کر لیا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ظلم بھی کریں اور پھر آپ صاف اس کی تردید بھی کر دیں؟ آپ دنیا کی آنکھوں میں کیسے اس طرح دھول جھونک سکتے ہیں جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے؟ نہیں, وہ تو ڈھٹائی نظر آ رہی ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے, اور اتنی ڈھٹائی اور اتنے درندگی کے ساتھ دنیا اقوام کا بنایا ہوا قانون جس کو یونائیٹڈ نیشن چارٹر کہتے ہیں, اس کی دھجیاں ستاروں کے سامنے اڑائی جا رہی ہیں. اس کی دھجیاں ان 57 ممالک جو کہ جس کے چارٹر میں فلسطین کا ایجنڈا سر فہرست ہے اور وہ ہے OIC, ان کے سامنے ان کو منہ چڑھائی جا رہی ہے. تو یہ تمام چارٹر کی بھی دھجیاں انسانی کیفیت جو ہے اس وقت کرب میں ہے, لیکن جو چند سربراہ دنیا کے وہ بین مانوں کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی ابھی 36,000 سے زیادہ شہید کرنے کے بعد اب بھی ان کے آنکھوں میں خون اسی طرح بھرا ہوا ہے, اور اب بھی اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ بالکل فلسطین کو جس طرح 1948 میں 528 گاؤں کو مسمار کر کے اور اس میں 8 لاکھ اس وقت ریفیوجیز کو دھکیل دیا گیا اس فلسطین کی اور غزہ کی پٹی میں, اور جو کہ خیمہ بستیوں میں رہ رہے تھے چند دن پہلے تک بھی, اور ان کی خیمہ بستیوں کو جلا دیا گیا اور زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا, اور پھر بھی جو دنیا اقوام کے کرتا دھرتا ہے جو پاور کے لوگ ہیں ان کے سر پر جو نہیں رینگ رہی ہے. آپ اندازہ کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو 22J کا فیصلہ ہے, جو حکم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس پر عمل کرے گا؟ نہیں, اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ عمل نہیں کریں گے نا. اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ ICJ جو ہے اس پر بھی, بلکہ یہ بات نہیں, لیکن ڈاکٹر جمیل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگر کوئی حکم دیتا ہے اور آپ بس یہ کہہ دیں کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے, تو ویسے تو پھر کون سا ایسا پلیٹ فارم بچتا ہے کہ جہاں پر جا کر فلسطینیوں کی سنوائی ہو یا پھر بات کی جائے؟ ابھی بھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے. نائجیریا بھی اس حوالے سے اب آگے آگے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ظالم کو روکا پھر کیسے جائے گا؟
جی میں صرف 3 منٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اگر تواتر کے ساتھ میں بول سکوں. اور اس میں پہلے منٹ میں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی کورٹس آرڈر دیتی ہیں چاہے دنیا میں کہیں بھی پاکستان سمیت, تو کورٹ کے آرڈر کو منوانے کے لیے ایجنسیز انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو کورٹ کے آرڈر کو منواتی ہیں اگر کوئی نہ مانے تو. اسی طرح دنیا میں جو قانون ہے وہ ہے UN چارٹر, اور اس کے تحت اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے یا ICJ کے طرف کے حکم کو نہیں مانتا ہے یا ICC کے یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا ہے, تو ایسی صورت میں جو صرف دنیا اقوام میں جو قانون ہے وہ ہے چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 آف یونائٹڈ نیشنز. چیپٹر 6 میں سینکشن لگائے جاتے ہیں. چیپٹر 7 ایک انتہائی قدم ہوتا ہے جیسے ایسٹ تیمور میں اور باقی جگہوں پر کیا گیا کوسووے میں کہ اقوام متحدہ کی امن فورسز آ جاتی ہیں. لیکن آج میں ایک نئی بات کرتا چلوں جو اب تک کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. یہ جو فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے وہ کہ یہ سمبولک. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے جو ریزولوشن ہو رہے ہیں یہ 2012 سے یہ ریزولوشن پیش کیے جا رہے ہیں فلسطین کے سلسلے میں, اس کی ریکگنیشن کے سلسلے میں. اور 27 نومبر کو ابھی پچھلے برس کی بات ہے کہ ریزولوشن پاس ہوا, یعنی قانون بن گیا کہ اسرائیل جو ہے پاس دے, حملے بند کرے. نہیں ہوا, بہت ساری اور ریزولوشن پاس ہوئی. اس کا واحد حل امپلیمنٹیشن کا کورٹ کی آرڈر ہوں یا سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن کہ چیپٹر 6 یا 7 کے تحت اس کو فورس کیا جائے, جو کہ نہیں ہوگا. تو ایک تو چیز یہاں کی ہردرمی یہ ہے کہ امریکہ میں یہ بات ریزولوشن ہے موجود اور شاید پیش بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک فلسطین کو ریکگنائز کرے گا, بلکہ UN ایجنسیز پر تو انہوں نے فنڈنگ بند کرنا شروع کر دی, تو امریکہ ان کی فنڈنگ بھی بند کر دے گا. خاص طور پہ UN ایجنسیز کی یونیسیف کی سب سے پہلے بند کی تھی فنڈنگ. تو اتنا پریشر جب ہو اور امریکہ میں کانگریس پر جب پریشر ہو صہیونی قوتوں کا, یہ میں بات ذکر کرتا رہا ہوں آپ سے پہلے بھی. اور کیوں یہ خوف زدہ ہے کہ فلسطین میں ایک تو یہ ہے کہ جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ منہ زور ہو گیا ہے اسرائیل, وہ صفحہ سے مٹانا چاہتا ہے فلسطینیوں کو. اس کی خواہش آج سے نہیں ہے, 1897 میں جب صہیونیت کی بنیاد رکھی تو ابھی ساری صورتحال میں ڈاکٹر جمیل یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین کے فلیگ کے ساتھ فلسطین کا فلیگ بھی لہرایا گیا, اس کو ریاست تسلیم کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے جب دنیا نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے تو اسرائیل کو اب کچھ نہ کچھ تو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا, ایسے تو ممکن نہیں ہے. صرف سمبولک اس لیے کہ جب تک کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت 194 وہاں ملک نہیں تسلیم کیا جاتا فلسطین کو, تو اس کے فل رائٹس جو چیپٹر 7 میں دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے, اس کو فل رائٹ نہیں مل سکتے. یعنی کہ وہ اپنے ساورن انٹیگریٹی کو اور ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مدد اس طرح نہیں مان سکتا. یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن ممالک نے اس کو تسلیم کیا ہے اگر تھوڑی سی اور ہمت کریں, آج اردگان کا بھی میسج آیا ہے, کچھ تھوڑی بہت دلانے کی کوشش کی ہے OIC کو, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہلے گی. بہرحال اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلامک ملک اگر ہمت کرے تو ڈیفینس پیکٹ کر لے فلسطین کو. 146 ممالک نے تو پہلے ہی بائی لیٹرل طور پر تسلیم کیا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشنز نے نہیں کیا ہے. بائی لیٹرل یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے پارشل تسلیم کیا ہے, بٹ جب تک کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل نہیں کرے تو 194واں ممبر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا رفح کی بھی بات کریں آپ. ایک لمحے میں ایک اور چیز بتا دوں جو کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, کہیں نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہ جو ممالک اس وقت تسلیم کر رہے ہیں ان کا یہ حق ہے ان ممالک کا, اگر فلسطین ریکویسٹ کرے تو وہ ڈیفینس ایکٹ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیفینس ایکٹ کر لے تو وہ ملک یعنی یورپین ممالک ہو, ترکی ہو یا کوئی اور OIC کا ملک ہو, تو وہ اپنی فوجیں اس کی دفاع میں بھیج سکتا ہے. جیسے نیٹو ایک ڈیفینس پیکٹ ہے, اسی طریقے سے OIC میں تو دم خم نہیں ہے, لیکن اگر چند ممالک مل کے یہ کر لیں فلسطین کے ساتھ تو اسرائیل جو ہے وہ خود بخود اس کی جو ہے وہ ہمت ٹوٹ جائے گی. جی آپ رفح کے بارے میں صحیح. اچھا, رفح کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ امریکہ اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے, تو یہ ان کو ظاہر ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو کچھ رفح پہ اس وقت ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہاں ICJ کا حکم آیا, یہاں پر شدید بمباری ہوئی اور یہ بوم بھی نہیں پتہ نہیں کیا استعمال ہو رہا ہے کہ بی ہیڈڈ وہاں پر بچے ہیں اور کیمپین چل رہی ہے باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف, لیکن کچھ نہیں کیا جا رہا. تو آخر کون کرے گا؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مسلم ممالک کہاں ہیں, مسلم امہ کیوں نہیں ان کے لیے کچھ کر پا رہی؟
जी, वो ये सहमे सहमे से हुक्मरान मुस्लिम उम्मा के, ये डरे डरे से हुक्मरान मुस्लिम उम्मा के, जो कि इनमें से तो कईयों ने तस्लीम भी नहीं किया है, बायलैटरल तौर पर इजराइल को तस्लीम नहीं किया है, इजराइल को फेवर करते हुए उनके हक में बयान देते हुए थोड़ा सा ये सहमे सहमे रहते हैं। तो इसको आप अंदाजा कर लें कि वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि जो सहूलियत की एक इन्फ्लुएंस जो बड़े बड़े मुल्कों पर है, और उन बड़े बड़े मुल्कों का इन इस्लामिक यानी कि ओआईसी की मेंबर कंट्रीज पर है, तो हर शख्स और हर रूलर कहता है कि कहीं मुझसे अगर बड़े नाराज हो गए तो फिर क्या बनेगा, और उनके अवाम के दिल वो कहीं और धड़कते हैं, इनके हुक्मरानों के दिल कहीं और धड़कते हैं। इसी तरह यूरोप में भी है कि आप देखें कि जिन जो जो बड़े बड़े जुलूस जलसे और अब जो फलस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है, ये अवामी प्रेशर से ज्यादा किया जा रहा है। इसको कहते हैं बॉटम्स अप प्रेशर। और देखें उसके लिए फलस्तीनियों ने 26,000 से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं, और इतनी छोटी सी आबादी में कितनी कुर्बानी चाहते हैं। और इजराइल तो अपनी हरदर्मी से वो कहता है कि मैं तो अपने दफा में कर रहा हूँ, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुकी है कि दफा से बहुत आगे पहुंच गए, बिल्कुल ऐसा ही कह चुकी है कि दफा से बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं ना मानूं जब तक कि सरपरस्त मौजूद हैं इजराइल के, तो इजराइल के जब तक पैरी भेड़े उसके पुष्ट पर खड़े हुए हैं अभी भी उनके हक में, तो उस वक्त तक तो इजराइल नहीं मानेगा ना। ये चीज हमें समझने की जरूरत है, और उसको समझाने के लिए कुछ ना करें, थोड़ी सी हिम्मत कर जाएं। ये यूरोपीय ममालिक ये करेंगे, जो नजर आ रहा है कि बाइकआउट करें उनकी तिजारत का बाइकआउट करें। मैं ये चाहूँगी इस पर डॉक्टर साहब, ये जो यूरोपीय ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, आप इसको इसराइल की शिकस्त नहीं तस्वर करते? सिंबॉलिकली बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट भी तो एक होगा ना, एक सोच भी तो होगी जो प्रिवेल कर रही है। जी, इम्पैक्ट तो होगा। मैंने जैसे कि कहा कि सिंबॉलिक है ये, इसलिए कि इसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग टूल नहीं है कि आप किसी सॉवरेन कंट्री के सॉवरेनिटी को और इंटेग्रिटी को अगर आप इफेक्ट करते हैं और चैलेंज करते हैं कोई और मुल्क, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 1 के तहत उस पे लाजिम हो जाता है उस मुल्क पर और दुनिया अवाम पर कि हमला आवर को कंडेम करे और मजलूम का साथ दे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मजलूम का साथ जुबानी कलामी दिया जा रहा है चंद मुल्कों की तरफ से, न जापान दे रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील आपी का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इस हवाले से हमें अपनी राय से आगाह किया है। अब हमें आगे बढ़ना है, आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगी। अब बात कुछ हो जाए कि पहली बार ऑस्ट्रेलियाई वॉलीबॉल टीम पाकिस्तान आई थी, और अब खबर ये है कि मेज़बानों ने मेहमानों को शिकस्त का मज़ा चखा दिया है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने 3 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। मुराद जहां जो कैप्टन है वॉलीबॉल टीम के, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इससे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप जीती यहाँ पे, और अब ये सीरीज़ हम 2-0 से ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो इससे एक तो ये कि हमारी टीम का मोराल बहुत अप हुआ है, और आगे जैसे कि हमने एबीसी चैलेंजर्स कप में जाने, तो उसके लिए ये हमें बहुत हेल्प करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि मुराद आप लोगों की तैयारी ज़ाहिर है बहुत अच्छी थी, जो कि नज़र भी आ रही है, तो जो आप लोगों के पास सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर हैं, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी कि वो आपके ख्याल में सेटिस्फैक्ट्री हैं या फिर और क्या होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, सहूलियात की अगर बात करें तो क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे सहूलियात ना होने के बराबर हैं। हमारा जो यहाँ पे इंडोर है जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे एसी का कोई सिस्टम नहीं है। पहले था लेकिन अब ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे हमारी जो गेम है वो एसी में ही होती है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में करते हैं, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, लड़कों का फिजिकल फिटनेस लेवल ख़राब हो रहा होता है। फिर ये कि वहाँ पे हॉस्टल में भी उतनी सहूलियात नहीं है, एसी तक नहीं होता था। अभी भी कुछ एसी हमने लगाए हैं, वो फेडरेशन अपने तौर पर उन्होंने मतलब वो ख़रीदे और वो हमने लगाए हुए हैं। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, डाइट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो डाइट है कि हमें बाहर से खाना पड़ रहा है, तो मुश्किलात तो है ज़ाहिर से। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, उनको करना चाहिए, क्योंकि हम भी ज़ाहिर सी बात है इसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। और बड़ी ज़्यादती है अगर ये सूरत हाल है, आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप लोग जब अपने एंड पे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो फिर इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो आपके साथ पूरा ताउन करे। तो मुराद आज आप लोगों का फाइनल भी है, तैयारी कैसी है?
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह मैंने यहाँ आपके प्रोग्राम में पहले प्रेडिक्शन की थी कि नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग साइड है, और हम उनसे एक अच्छे फाइट की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद थी हमें कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और कल हमने पूरे अपने बेंच प्लेयर्स को मौका दिया था और सेम वही रिजल्ट 3-0 की सूरत में हमने जीता। तो इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग साइड है हमारी। अभी हम उस लेवल पे हैं कि हमें किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हुए ये डर नहीं होता कि हाँ इनसे हम हार जाएंगे। ये हाँ वो होता रहता है गेम में, लेकिन इंशाल्लाह आज भी जीतेंगे और सीरीज को वाइट वॉश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप बताएं अपनी टीम के हवाले से, लड़कों के हवाले से। वो ज़ाहिर है आपके साथ शेयर भी करते होंगे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर उनको फेस करना पड़ रही है, कितना जेलिन होकर खेल रहे हैं सीनियर जूनियर प्लेयर्स, किस तरह आपने कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ बताएंगे टीम के बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि ये जो हमारी सीरीज हो रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बेसिकली प्रिपरेशन सीरीज है एबीसी चैलेंजर्स कप, जो कि आगे हमारा बहरीन में हो रहा है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमारी तैयारी है और डिफरेंट कम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं। पहले मैच में हमने एक अलग कम्बिनेशन के साथ खेला, सेकंड मैच में हमने एक अलग उसको ट्राई किया। तो ये कि एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट भी अपनी आ रही है और एक अच्छा इवेंट हो रहा है। चलें, ज़बरदस्त मुराद, बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, क्योंकि आखिरी आप लोगों का मैच है। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि क्राउड को मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आए। जितना हमें मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं कि यहाँ पे कोई इवेंट हो या बाहर जब हम जाते हैं तो हमें लाइव अगर कोई लिंक मिल जाए, तो ये अभी आपके मुल्क में आपके अपने शहर में यहाँ पे हो रहा है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हों वो सारे यहाँ पे आए, हमें सपोर्ट करें और खेल को एंजॉय करें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मुराद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, वक्त में दिया। और लाजमी भाई जाना चाहिए, जब अपने मुल्क में हो रहा है तो क्यों ना जाकर बकअप करें अपनी टीम को, और टीम भी ऐसी कि जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है वॉलीबॉल टीम के साथ। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से गर्मी की बात करते हैं। कराची में शदीद गर्मी के साथ बिजली बंदिश ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का एक और कारनामा सामने आ गया है। सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि सरकारी इदारों में भी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं कि 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की गई। नासिर शाह ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कमेटी बनाने का ऐलान किया। ये जनाब सारी सूरत हाल है कि ओवर बिलिंग की गई है, और ना सिर्फ आम आवाम को बल्कि सरकारी दफातर को भी नहीं बख्शा गया है। और अभी आपको बताएं कि बंदरगाह की तारीख में अहम संग मील दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ MS सीना कराची पोर्ट पर पहुंच गया है। कार्गो शिप को जिसकी लंबाई है 400 मीटर और इसमें 19,368 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है। इसी हवाले से बोल के नुमाइंदे कफील अहमद हमें बताएंगे कि ये कार्गो शिप कैसा है जिसकी आमद हुई है। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा एक कार्गो शिप जो कि सबसे बड़े कार्गो शिप है इस वक्त मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं MSC एना जो कि भारतीय पोर्ट है मुंद्रा, वहाँ से चला है और यहाँ पहुँचा है। इस वक्त इसकी तफसीलात क्या है, मेरे साथ मौजूद है जमालुद्दीन साहब जो कि कराची पोर्ट से हैं। अपने जमा साहब तफसीलात ज़रा बताइएगा बोल के लिए खुशी तौर पे, कि ताकि ज़रा लोगों को मालूमात हो सके कि ये इसकी तफसीलात क्या हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा पहुँचा। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जहाज़ पहली मरतबा है। इससे बड़े जहाज़ भी है दुनिया में, मगर उनकी गुंजाइश के लिहाज से लेंथ वाइज इतनी ही होती है, 400 मीटर के होते हैं। 400 मीटर से बड़ा जहाज़ अभी तक कोई बना नहीं है इसके ऊपर। अब गुंजाइश हाँ ज़्यादा होती है। आजकल दुनिया में 24,000 TEUs की भी जहाज़ है और इसकी जो गुंजाइश है 19,300 है। तो अगर कुछ आप बता सकें कि जो यहाँ पर जो अनलोड होगा वो कितने कंटेनर्स होंगे, फिर दिन पर यहाँ से जो जाएंगे वो कितने होंगे? ये तकरीबन टोटल जो है ना लोडिंग डिस्चार्जिंग हमारी तकरीबन 4,000 कंटेनर की है और तकरीबन 32 से 36 घंटे लगेंगे इसको। पूछना ही चाहेंगे, ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की पोर्ट की हिस्ट्री में, तो आप क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं ट्रेड को कितना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये एक अच्छा पैगाम है, मस्बत पैगाम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़ता होगा। अगर आपको सुना होगा तो इन जहाज़ों को मदरशिप बोलते हैं। तो मदरशिप होते यही है कि मतलब वो आके बहुत सारे कंटेनर लेके उतारते हैं, छोटे छोटे जहाज़ आके उसको फीड करते हैं फिर आगे। क्या समझते हैं कि इसके लिए जो KPT है वो और इकदाम कर रहे थे कि इन फ्यूचर भी जो है वो ऐसे जहाज आ सकें और यहाँ लगने जहाज जो है वो हो सकें? जी KPT
بھی اقدامات آلریڈی جو کی ہوئی ہے، یہ پورٹ بنایا ہے اور انہوں نے پھر ہچسن پورٹس پاکستان کو دیا ہے، لیز کیا ہوا اس کے اوپر. تو ہچسن پورٹس ہی مطلب اس تک پہنچے ہے کہ مطلب اتنے بڑا جہاز کو وہ لے کے آ گئے اور اس کو سرو کر رہے ہیں. یہ جمال الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کارگو شپ جو کہ اتنا طویل ہے اور اتنا سامان جو ہے وہ لے کر یہاں پہنچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 36 آورز جو ہے وہ یہاں اسٹے کرے گا. دین اس کے بعد یہ اگلی جو ڈیسٹینیشن ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑے سے مناظر اور دیکھ سکیں، یہاں اس کو کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کیونکہ پہلی مرتبہ پاکستان کی پورٹ کی ہسٹری میں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد جو ہے وہ کل کیا گیا ہے جو کہ KPT پر منعقد ہوگی اور اس کے بعد اس کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. ان جہازوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ظاہرہ یہ سمندری تجارت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ اس MSC اینا کے پہنچنے پر کیا گیا ہے. بندرگاہ کی تاریخ میں ہم سنگ میل ہے. بہت شکریہ کفیل، آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، میری دنیا بول ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.